بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی رات کے پہلے پہر سب سے چھپ کر گھر سے باہر چلے جاتے اور صبح ہونے سے پہلے رات کے تیسرے پہر گھر لوٹ آتے، لیکن جب لوٹتے تو ان کے کپڑوں میں سے عجیب سی بدبو آ رہی ہوتی جسے برداشت کرنا مشکل ہوتا۔ وہ بدبو بہت عجیب ہوتی، میں حیران ہو جاتی اور چھپ کر بھائی کو دیکھتی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہتی کہ بھائی اسی وقت کپڑے تبدیل کرتے اور پرانے کپڑے دھو کر چھت پر ڈال آتے جن سے بدبو آ رہی ہوتی۔ اب یہ بات میرے اندر تجسس پیدا کر رہی تھی کہ بھائی آخر رات کے دوسرے پہر کہاں جاتے ہیں؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ میں دعا کرنے لگی کہ بھائی کسی غلط عادت میں نہ پڑ گئے ہوں۔ بے شک وہ سمجھدار تھے، مجھ سے عمر میں بڑے بھی تھے، لیکن پورے گھر کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہی تھی۔ ممکن تھا کہ پریشانی اور ٹینشن سے کسی بری عادت کو گلے لگا لیا ہو، لیکن یہ سوچنا بھی مناسب نہیں تھا کیونکہ میرے بھائی تیسرے پہر گھر آ کر دوبارہ صبح 9 بجے آفس چلے جاتے تھے۔ یہ بات میرے علاوہ گھر میں کسی کو نہیں معلوم تھی کہ بھائی رات کو باہر جاتے ہیں، اور اگر کسی کو معلوم ہو جاتی تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ اس لیے مجھے جلد اس راز سے پردہ اٹھانا تھا کہ بھائی جاتے کہاں ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا میں بھی بھائی کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ میرا دل بھی زور و شور سے دعائیں کر رہا تھا کہ کچھ برا نہ ہو، پر اکثر انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور انسان کو وہ دیکھنا پڑتا ہے جو وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میری تقدیر میں بھی کچھ ایسا ہی لکھا تھا۔ میرے بھائی رات کے 12:30 بجے روز کی طرح کمرے سے نکلے اور کچن میں چلے گئے۔ میں بھی آہستگی سے ان کے پیچھے جاتے کچن کے دروازے کی جھری سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ کھڑکی کھول کر گلی میں کود گئے اور باہر جا کر کھڑکی بند کر دی۔ میں جلدی سے کچن میں آ گئی اور کھڑکی کھول کر دیکھا تو گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ چند میں پہلے بھائی میرے سامنے باہر کودے تھے، تو اتنی جلدی کیسے چلے گئے؟ میں بھی کھڑکی سے باہر کودی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ گلی سے باہر نکل کر بھی دیکھا پر بھائی کہیں نہیں تھے۔ میں ناچار واپس کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہو گئی۔ دل ایک دم عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں کئی راتوں سے سو نہیں پا رہی تھی، آج کی رات بھی آنکھوں میں کٹنی تھی۔ میں واپس کمرے میں گئی اور بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں چاہتی تو ڈائریکٹ بھی بھائی کو پکڑ سکتی تھی جب وہ لوٹتے تھے اور ان سے پوچھ سکتی تھی کہ وہ کہاں جاتے ہیں، پر ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول دیں گے یا مکر جائیں گے۔ اس رات بھی بھائی فجر سے کچھ ہی دیر پہلے لوٹے اور چھپ کر جلدی سے کپڑے نکال کر تھیلی میں بند کر کے چھجے پر پھینک دیے۔ میں بہت حیران ہوئی۔ میں جو ہلکی سی کھٹ پٹ کی آواز پر ہی چوکنی ہو گئی تھی، بھائی کی یہ حرکت دیکھتے مزید ڈر گئی۔ وہ کپڑے چھجے پر کیوں پھینک رہے تھے؟ منہ ہاتھ دھو کر بھائی کمرے میں چلے گئے اور میں چھجے کے قریب۔ چھجے پر چڑھنے کا بھی کوئی ذریعہ نہ تھا، ورنہ میں ضرور پتہ لگاتی کہ بھائی نے کپڑے چھجے پر کیوں پھینکے۔ یہ میں نے کل پر چھوڑا اور جا کر بستر میں لیٹ گئی۔ اگلے دن میں بھائی کے نکلنے سے پہلے ہی کھڑکی کے راستے گھر سے باہر نکلی اور ایک کونے میں چبوترے کے پیچھے چھپ گئی۔ کچھ ہی دیر انتظار کرتے گزری تھی جب کچن کی کھڑکی پر کھٹ پٹ ہوئی اور میرے بھائی کھڑکی کے ذریعے باہر نکلے۔ انہوں نے کھڑکی بند کی اور ایک نظر ہر طرف دیکھا، پھر تیزی سے باہر بھاگے۔ میں ان کے بھاگنے پر حیران ہو گئی۔ میں ان کے پیچھے بھاگی۔ وہ گلی سے نکل کر تیز تیز چلنے لگے تھے۔ میں چھپ چھپ کر ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ 15 سے 20 منٹ مستقل تیز تیز چلنے کے بعد میرے بھائی ایک مقام پر آ کر رک گئے۔ میں بھی پیچھے درخت کی آڑ میں چھپ گئی اور وہاں جو میں نے دیکھا اسے دیکھتے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل اچانک درد کرنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہی تھی، میری روح کانپ گئی اور جسم لرزنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آواز روکنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کیونکہ سامنے میرے بھائی۔ میرا نام لائبہ ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میرے گھر میں 6 افراد ہیں۔ ایک میرے ابو جو فالج کے مریض ہیں اور ایک میری امی جو دل کی مریضہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت چست ہیں اور دکھنے میں بھی جوان لگتی ہیں، جبکہ میرے ابو کو جب سے فالج کا اٹیک ہوا ہے وہ تو بستر سے ہی لگ کر رہ گئے ہیں۔ علاج کے باوجود ان کی طبیعت میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی۔ پھر میرے ایک اور واحد بڑے بھائی جو ہم سب کو جان سے زیادہ عزیز ہیں، وہ جن کا نام جلال ہے۔ میرے بھائی کی عمر 28 سال ہے۔ وہ پیٹرولیم انجینئر ہیں۔ انہوں نے بہت اچھی جگہ سے ڈگری لی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک چاول کی کمپنی میں معمولی ورکر کی جاب کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ لاکھ کوشش کے باوجود کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی۔ میرے بھائی شادی شدہ ہیں۔ میری بھابھی کا نام نازیہ ہے۔ وہ میری بھابھی کے ساتھ میری خالہ زاد بہن بھی ہے۔ ہمارے گھر میں ایک ننھی سی پری یعنی میری بھتیجی ہے۔
جو 3 سال کی ہونے والی ہے۔ میں خود اس سال 10ویں کے پیپرز دوں گی۔ ہمارے گھر کے حالات بہت تنگ ہیں۔ پہلے اتنے برے نہ تھے جتنے بھائی کی شادی کے بعد ہوئے۔ پہلے بھائی جو کماتے تھے وہ امی کو لا کر دیتے، اور وہ جو مناسب سمجھتیں، جیسا چاہتیں ویسے اسے سنبھل کر خرچ کرتیں۔ لیکن پھر جب بھائی کی شادی ہوئی حالات یکسر بدل گئے۔ بھائی امی کو خرچہ دیتے تو بھابھی کو یہ بات گوارا نہ ہوتی۔ بھائی کی تنخواہ بھی اتنی زیادہ نہ تھی کہ مینج کر سکتے، نہ ہی وہ امی کو کہہ سکتے تھے کہ وہ امی سے خرچہ لینا چاہتے ہیں۔ پھر بھائی نے اپنی تنخواہ میں سے جو چند ہزار بچا کر بھابھی کو دے دیتے، جسے لے کر بھابھی خوش تو نہ ہوتی لیکن خاموش ضرور ہو جاتی۔ بھائی مستقل کسی اچھی نوکری کی تلاش میں بھی تھے۔ میں بھی ایک چھوٹی سی نوکری کرتی اور اسی سے اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھاتی۔ میں نے کئی بار چاہا کہ میں پڑھائی چھوڑ کر بھائی کا ساتھ دوں، پر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ سب کے نصیب ایک جیسے نہیں ہوتے اور تعلیم کبھی ضائع نہیں ہوتی، جبکہ خاندان کے لوگ اور دوسرے ملنے جلنے والے اکثر بھائی پر طنز کرتے کہ اتنا پڑھ کر کیا کر لیا۔ اس سے اچھا تھا کہ تعلیم پر لگایا پیسہ جوڑتے تو آج کسی قابل ہوتے۔ بھائی مسکرا کر بات ٹال دیتے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ بھائی کی شادی کو سال گزر گیا پر نوکری نہ ملی۔ پیسے اور کم خرچے کو لے کر آئے دن بھائی بھابھی میں بحث رہتی، جبکہ اماں بھی بہت سمیٹ کر پیسے خرچ کرتی تھی۔ تنخواہ کا ایک حصہ تو ابا کی دوائی میں جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھر کے خرچے مزید بڑھ گئے تو میں نے بھی اپنی پڑھائی کے ساتھ 2 اسکولوں میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک کی تنخواہ سے میں اپنی پڑھائی کا خرچ اٹھاتی اور دوسری سے گھر کے خرچے میں مدد کرتی۔ میری بھتیجی پیدا ہونے کے بعد بھابھی کی ضروریات بھی بڑھ گئیں۔ جب ہاتھ اور حالات تنگ ہوئے تو اکثر کمرے سے بھائی بھابھی کے لڑنے کی آوازیں آتیں، جس میں بھابھی انہیں غربت کے طعنے دیتی، ساتھ یہ بھی جتاتی، ارے میرے لیے کتنے اچھے اچھے بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے آئے تھے جنہیں میرے ماں باپ نے ریجیکٹ کر دیا۔ یہ واحد طعنہ تھا بھابھی کا جو بھائی کے ساتھ گھر میں کسی سے برداشت نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ بھائی سے شادی کر کے پچھتا رہی تھی۔ اکثر اس بات کو لے کر لڑائی اتنی بڑھ جاتی کہ بھابھی مائکے جا بیٹھتی، خاندان میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا، پھر امی اور بھائی بھابھی کو منا کر لے آتے۔ اب تو یہ جیسے ہر 2-3 مہینے بعد کا معمول بن چکا تھا۔ میرے بھائی پریشان رہتے تھے پر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت روٹین سے کام کرنے والے انسان تھے، لیکن ایک ہفتے پہلے میری کچن میں کوئی چیز گرنے پر آنکھ کھلی۔ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میں کچی نیند میں تھی۔ میرا پہلا خیال چور کی طرف گیا۔ میں فوراً کچن میں بھاگی تو کسی کو کچن کی کھڑکی سے کودتے دیکھا، لیکن میں وہیں ٹھہر گئی۔ میری آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی کیونکہ میں اس شخص کو پیچھے سے بھی پہچان چکی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا بھائی تھا، میرا اپنا بھائی۔ میں واپس کمرے میں آ گئی اور نظر انداز کر گئی۔ دل میں سوال تو بہت اٹھے کہ بھائی اتنی رات کو باہر کیوں گئے ہیں، وہ بھی کھڑکی کے راستے سے۔ پھر میں نظر انداز کیے سو گئی، لیکن اگلے دن پورا دن میرے ذہن میں یہی بات گھومتی رہی کہ اگر بھائی کو باہر جانا بھی تھا تو وہ کھڑکی سے کیوں گئے، دروازے سے کیوں نہیں۔ لیکن پھر میں نے ذہن سے بات جھٹک دی۔ 2 دن بعد میں پانی پینے اٹھی تو میں نے پھر کچن میں کسی کی موجودگی محسوس کی تو میں چھپ کر دیکھنے لگی اور ایک بار پھر بھائی کو کھڑکی سے باہر جاتے دیکھا۔ اس دن میں کھٹک گئی۔ یہ اتفاق نہیں تھا۔ میں اس رات سوئی نہیں اور بھائی کا انتظار کرتی رہی، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ رات کب لوٹتے ہیں۔ اور پھر بھائی رات 5 بجے اذان سے کچھ دیر پہلے لوٹے اور جب وہ لاؤنج میں آئے تو ان کے ساتھ ہی بدبو بھی آئی۔ میں نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کیونکہ میرے بھائی کو بدبو بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت خوشبو میں رچے بسے ہوتے تھے۔ میں مزید مشکوک ہو گئی اور پھر فیصلہ کیا کہ اب بس مجھے کسی بھی طرح بھائی کا راز جاننا ہے، اور میں نے اپنے سوچے ہوئے پلان پر عمل کیا۔ اور پھر جو دیکھا، میرا دل خون خون ہو گیا کیونکہ میرے بھائی، میں شکستہ قدموں سے واپس لوٹ آئی۔ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ رات کی سیاہی اور آنکھوں میں آتے آنسو جس کی وجہ سے راستہ دھندلا رہا تھا۔ میں سست قدموں سے گھر لوٹ آئی، کھڑکی سے واپس گھر کے اندر کودی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر یوں ہی پتھر بنی بیٹھی رہی، پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں نے جو دیکھا وہ سب کو بتاؤں اور چیخ چیخ کر ماتم کروں، پر میں بے بس تھی۔ میں جھلس رہی تھی پر کسی کو مرہم نہیں بنا سکتی تھی۔ میں اپنے بھائی کا اتنا بڑا راز سب کو بتا کر سب کی نظروں میں ان کے لیے حقارت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ یہ راز میرے سینے میں دفن رہے گا،
لیکن ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا کہ بھائی سے ضرور اس سب کے متعلق پوچھوں گی۔ میں پوری رات روتی رہی، تکلیف بہت بڑی تھی۔ رات کے تیسرے پہر جب بھائی آئے تو مجھے محسوس ہو گیا، میرا دل کیا کہ میں باہر جاؤں اور بھائی کو جھنجھوڑ ڈالوں اور پوچھوں کہ یہ سب کیا ہے، آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ لیکن میری ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی۔ میں لاکھ چاہنے کے باوجود ایک قدم باہر کی جانب نہ بڑھا سکی، میری ہمت ہی نہ ہوئی۔ صبح فجر کے بعد میری آنکھ لگی اور صبح امی کے اٹھانے کے باوجود میں نہ اٹھی اور سوتی رہی۔ میری آنکھ دوپہر 2 بجے کھلی۔ میں فریش ہو کر باہر نکلی تو سب سے پہلے امی سے اپنے بڑے بھائی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا وہ تو آفس جا چکا ہے۔ میں نے دیکھا کہ امی بہت اداس تھیں۔ میں نے ان سے ان کی اداسی کی وجہ پوچھی تو وہ رونے لگیں اور بولی تم بس جلدی سے بڑی ہو جاؤ، اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر اپنے بھائی کا سہارا بنو بیٹی۔ بیٹی ہو تو کیا ہوا، بیٹیاں بھی تو سہارا بن سکتی ہیں نا۔ اس کی صحت بھی بالکل گر گئی ہے، چند دنوں سے تو کانٹے کی طرح سوکھ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں دانت سختی سے آپس میں بھینچ گئی۔ ان کی صحت خراب ہونے کی وجہ تو میں کل رات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی۔ امی نے کھانا لگانے کا کہا تو میں نے انکار کر دیا، نہیں امی ابھی بھوک نہیں ہے، اور پھر باہر نکل گئی۔ میں سب کچھ جاننے کے باوجود خاموش تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں پڑھائی روک دوں گی اور کوئی اچھی نوکری تلاش کروں گی۔ میں نے نوکریاں ڈھونڈنی شروع کریں۔ رات کو مجھے حقیقت جاننے کے باوجود بھی نیند نہ آتی۔ میں بستر پر لیٹے زبردستی کروٹیں بدلتی پر اٹھ کر باہر نہ جاتی، کیونکہ حقیقت بہت تلخ تھی، اور حقیقت کا آئینہ اگر توڑنے کی ہمت نہ ہو تو رخ موڑ لینا چاہیے۔ میں نے بھی رخ موڑ لیا تھا۔ بہت کوشش کے بعد میری رات 3 بجے کے قریب آنکھ لگ گئی۔ سوئے ہوئے 2 ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ گھر میں اونچے ہوتے شور سے میری آنکھ کھلی۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو میری بھابھی چلا رہی تھی، اور میرے بھائی بھی ہاتھوں میں گیلے کپڑے تھامے سفید چہرہ لیے کھڑے تھے۔ میری بھابھی رو رو کر چلا رہی تھی۔ رات کے اس پہر بھی ان کو یہ خیال نہ آیا تھا کہ محلے والے کیا سوچیں گے۔ امی بھی لاہول پڑتی کمرے سے باہر نکل آئی تھیں اور آ کر بھابھی سے پوچھا کیا ہو گیا، کیا ماجرا کیا ہے، کیوں رو رہی ہو، کیوں چلا رہی ہو؟ تو میری بھابھی روتی ہوئی کہنے لگی ان سے پوچھیں امی کیا ماجرا ہے، یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ میں چونکی نہیں تھی، جبکہ میری امی پریشان ہو گئی تھی۔ میرے بھائی سپاٹ چہرہ لیے زمین کو گھور رہے تھے اور میں بھائی کو۔ میری امی پریشانی سے رونے لگی تو میری بھابھی امی کو کہنے لگی پہلے ان کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا کہ میری زندگی خوشحال گزرے، لیکن اب تو مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ یہ بد کردار ہے، ایک گندا شخص ہے۔ وہ انتہائی حقارت سے بول رہی تھی اور میرے بھائی پتھر بنے کھڑے تھے۔ میری امی دل پر ہاتھ رکھے بھابھی کو چلانے سے روکنے لگیں تو بھابھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور بولے کہ پوچھیں ان سے رات کی سیاہی میں کہاں جاتے ہیں یہ چھپ چھپ کر، اور پوری رات کہاں گزار کر آتے ہیں؟ وہ بولی تو امی حیرت سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے بھائی کو دیکھنے لگی اور بولی کیا کہہ رہی ہے نازیہ، تم رات کو گھر نہیں ہوتے؟ امی نے پوچھا تو بھائی خاموش رہے، جبکہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ان سے کیا پوچھتی ہیں خالہ، میں بتاتی ہوں۔ روز رات کو میرے سونے کے بعد نا یہ گھر سے باہر جاتے ہیں کچن کی کھڑکی سے، اور کچن کی کھڑکی سے بھی اس لیے کہ انہیں گلی میں کوئی نہ دیکھ لے، اور پھر ہمارے اٹھنے سے پہلے اس وقت لوٹ آتے ہیں پوری رات سیاہ کر کے، کالی کر کے، اور آنے کے بعد اپنے کپڑے بدل کر فوراً دھو بھی دیتے ہیں۔ میں جب ان سے صبح پوچھتی تھی کہ آپ کپڑے کیوں دھو دیتے ہیں اور رات کو کب دھوتے ہیں تو مجھ سے کہتے تھے کہ باتھ روم گیا تھا، غلیظ پانی لگ گیا تو ہاتھ کے ہاتھ دھو دیے، جبکہ غلاظت تو یہ خود پر مل کے آتے تھے۔ میرے مشکوک ہونے پر انہوں نے کپڑوں کو تھیلی میں باندھ کر چھجے میں پھینکنا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کہ مجھے معلوم نہیں ہوگا۔ وہ بتاتے بتاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ امی بے یقینی سے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر جب وہ پھر بھی یقین نہ کر سکی تو بھائی سے امید سے پوچھا بیٹا نازیہ کو یہ کیا غلط فہمی ہوئی ہے، تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ امی کو بھائی پر اس قدر بھروسہ تھا کہ وہ چاہ کر بھی بھابھی کی باتوں پر ایمان نہ لا سکیں، جبکہ بھائی پھر بھی خاموش بت بنے کھڑے رہے۔ بھابھی نے آنسو پونچھتے ایک بار پھر کہنا شروع کیا یہ کیا کہیں گے خالہ، میں آپ کو پورا سچ بتاتی ہوں، مجھے نا سامنے والی ناہید نے بتایا ہے کہ یہ پیچھے بدنام محلے میں جاتے ہیں۔ ناہید کے شوہر نے خود رات کو انہیں وہاں جاتے دیکھا ہے۔ یہ ان بدنام گلیوں میں جاتے ہیں اور وہاں کی غلیظ رنگ و بو میں بس کر آتے ہیں اور پھر یہاں کر ان خوشبوؤں کو دھوتے ہیں، لیکن اس غلاظت کو اپنے جسم سے کیسے دھوئیں گے یہ؟ وہ بولی تو بھائی زمین پر بیٹھتے رو پڑے۔ وہ بھی انسان تھے، ان کی بس ہو چکی تھی۔
बात तो अब मेरी बर्दाश्त से भी बाहर हो रही थी। भाई रोने लगे तो भाभी उनको कोसने देने लगी कि अल्लाह तुम्हें कभी खुश ना रखे, जबकि मेरे भाई रोते गए। मेरी अम्मी भाई की खामोशी को देखती साकन होती कुर्सी पर बैठ गई। वो यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन भाई की खामोशी ने भाभी की बातों को सच साबित कर दिया था। मेरी भाभी फिर बोली, और इस बार बोली तो सबके पैरों तले से जमीन खींच गई। वो भाई से तलाक का मुतालबा करने लगी। भाई को बोली, मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती, मुझे बस तलाक चाहिए। उनका कहना था कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने कहा, अपनी बकवास बंद करें आप। भाभी, आप क्या मेरे भाई पर तोहमतें लगा रही हैं जो आप खुद मेरे भाई के काबिल नहीं हैं। अरे, जो औरत साल साल शौहर के साथ गुजारने के बाद भी उसके किरदार से वाकिफ ना हुई हो, उसे तो मिनटों में तलाक दे ही देनी चाहिए। मेरा कहना था कि मेरी भाभी को सांप सूंघ गया। मैंने फिर कहा, जो औरत शौहर से ज्यादा पड़ोसन के शौहर पर यकीन रखती हो, वो तो इस तरह खुद बदकिरदार हुई ना। मेरे भाई भी सब भूल कर मुझे देखने लगे, जबकि मेरी भाभी का रंग सुर्ख और सर्द हो गया। मैंने अपने भाई को मुखातिब किया और रोते हुए पूछा, किसके लिए कर रहे हैं ये सब, क्यों कर रहे हैं, क्या हासिल हुआ सिवाय जिल्लत के। मैं अपने भाई के गले लगकर रोने लगी तो मेरे भाई, जो जाने कब से गम दिल में दबाए बैठे थे, हिचकियों से रो दिए और जब बोले तो दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिए। वो बोले, मैं थक गया हूँ, मैं, मैं जिंदगी की इस तेजी में नहीं चल पा रहा, मैं अब बस थक गया हूँ मैं। वो कह रहे थे। जब वो रो रो कर चुप हो गए तो मैं भाभी की तरफ मुड़ी, जो पत्थर बनी हमें देख रही थी। मैंने उनसे कहा, आप सही कह रही थी, भाई चाहते हैं बदनाम गली, लेकिन मेरे भाई का किरदार शफाफ मोती की तरह है, इसमें कोई खोट नहीं। फिर मैं दिल पर पत्थर रखकर सबको सच बताती गई, जिसे सुनते मेरे भाई भी शॉक्ड हो गए। मैं उस रात जब भाई के पीछे गई ना, तो इन्हें बदनाम गलियों के रास्ते जाते देखकर ठिठक गई। मेरा दिल फिर भी मुझे गवाही दे रहा था कि भाई कुछ गलत नहीं कर सकते, और हुआ भी यही। मेरे भाई उस बदनाम गली के पीछे हिस्से में गए थे जहां अजीब सी बदबू का अंबार था। वहां हराम मशरूब की लातादाद बोतलें थी और बहुत ज्यादा गंद भी था। भाई के साथ एक और आदमी भी था जिसको मैं नहीं जानती थी, मैं नावाकिफ थी। मेरे भाई एक ट्रॉली में वो गंद भर रहे थे, और जब वो दोनों ट्रॉलियां भर गईं तो वो आदमी और मेरा भाई उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगे और वो गंद उस छोटी सी बिना सीटों की गाड़ी में उड़ेल दिया। मेरे भाई गाड़ी में बैठकर चले गए। यकीनन वो कचरा फेंकने गए थे। वहां मजीद इतना गंद था जिसे फेंकने में घंटे लगते। मैं लौट आई थी। उस रोज मैं पहले तो इस बात पर उलझी थी कि मेरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर एक ही वजह सामने आई, पैसा और जरूरत। मेरे बताने पर भाई बेयकीनी से मुझे देखने लगे, जबकि अम्मी ने रोते हुए पूछा, बेटा तुम ये सब क्यों कर रहे थे। तो जवाब जो भाई ने कहा वो सुनते मेरी अम्मी शिद्दत से रोने लगी। भाई ने बताया, अम्मी मैंने अच्छी नौकरियों के साथ साथ जगह जगह मामूली नौकरियों के लिए भी हाथ पैर मारे थे, पर नौकरी नहीं मिली। हर मुमकिन छोटी से बड़ी जगह कोशिश की, पर कहीं मुझे नौकरी नहीं मिली। तालीम तो क्या, तजर्बा भी काम ना आया। तो एक रोज़ मुझे बाजार में एक आदमी मिला और उसने मुझे बताया कि इस मोहल्ले के ये हिस्से से कचरा उठाकर फेंकना है और पैसे भी ज़्यादा हैं। मैं उस मोहल्ले नहीं जाना चाहता था, ना ही मैं कभी जाता, लेकिन मैं मजबूर हो गया था। अम्मी, हमें पैसों की ज़रूरत थी, वो बता रहे थे, और मेरी भाभी एक बार फिर रोने लगी थी। मेरी अम्मी ने मेरे भाई को गले लगा लिया, जबकि मेरी भाभी एहसास निदामत से भाई के पाँव में गिर पड़ी। इस बात को 2 साल हो गए हैं। मेरी भाभी ने दोबारा भाई से पैसों के लिए कभी लड़ाई नहीं की। मेरे भाई ने भी वो काम छोड़ दिया और 1.5 साल मजीद तंगी में सब्र शुक्र से गुजारने के बाद मेरे भाई को अच्छी नौकरी मिल गई है, जिसकी उनके पास डिग्री थी। मेरी तालीम मुकम्मल हुए 3 महीने हो गए हैं, और तालीम मुकम्मल होने से 1 माह पहले ही मुझे भी नौकरी मिल गई थी। और ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि इल्म कभी ज़ाया नहीं होता। अच्छा बुरा वक्त सब पर आता है, लेकिन सब्र शुक्र से जल्दी गुजर जाता है और अल्लाह राज़ी होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।